بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناظرین، قاسم علی شاہ نے 2 دن پہلے عمران خان صاحب سے ایک انٹرویو کیا جس میں انہوں نے عمران خان صاحب سے مختلف سوال کیے، جس میں ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ آپ کے سامنے لیڈرشپ کی کیا ڈیفینیشن ہے، آپ لیڈر کس کو مانتے ہیں؟ جس پر عمران خان صاحب نے ان کو جواب دیا کہ میرے نزدیک سیرت نبوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر مانتا ہوں، اور جو ان میں کوالٹیز تھیں، جو ان کی سیرت تھی، میرے نزدیک لیڈرشپ کی وہ کوالٹیز ہونی چاہیے کسی ایک لیڈر میں۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر ابھی تک نیو ہیں، آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو میں آگے بڑھتا ہوں۔ پھر قاسم علی شاہ صاحب نے عمران خان صاحب سے اور بھی بہت سارے سوال کیے۔ اس کے بعد قاسم علی شاہ صاحب نے عمران خان صاحب سے ایک سوال کیا کہ میں ایک ٹیچر ہوں، میں نے 24 سال اپنے کیریئر کی ٹیچنگ کی ہے، میں نے مختلف شعبات میں نے وکیلوں کو بھی پڑھایا، میں نے پولیس والوں کو بھی پڑھایا، میں نے آرمی والوں کو بھی پڑھایا، میں نے بیوروکریٹس کو بھی پڑھایا، میں نے دنیا کے ہر شعبے میں نے ٹیچنگ کی ہے، تو میں ایک ٹیچر ہوں، میں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ تو اگر میرے پاس پارٹی کا فنڈ نہیں ہے تو اگر میری ذات اگر پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے لڑنا چاہے، کسی ایم پی اے یا ایم این اے کے پوسٹ سے لڑنا چاہے تو آپ مجھے ٹکٹ دیں گے؟ جس پر عمران خان صاحب نے ان کو کہا کہ جی ضرور۔ عمران خان صاحب نے ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو ٹکٹ دوں گا، لیکن میں آپ کو میرٹ کی بنیاد پر ٹکٹ دوں گا، میں پہلے دیکھوں گا کہ کس حلقے میں آپ کی پوزیشن اچھی ہے، وہاں سے میں آپ کو ٹکٹ دوں گا۔ جس کے بعد قاسم علی شاہ صاحب، اس کے بعد پھر ان کا انٹرویو عمران خان صاحب کے ساتھ ختم ہو گیا، پھر انہوں نے شہباز شریف صاحب کا انٹرویو کیا، پھر اس کے بعد پرویز الہی صاحب کا، اور پھر رات کو اسی دن رات کو قاسم علی شاہ کا 92 نیوز پر ایک انٹرویو ہوا جس پر انہوں نے بیان دیا، جس پر سوشل میڈیا پر قاسم علی شاہ کو بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ قاسم علی شاہ صاحب سے 92 نیوز پر پوچھا گیا کہ آپ نے تینوں کا انٹرویو کیا، اگر آپ تینوں لیڈران کا موازنہ کریں تو آپ نے تینوں کی شخصیت میں کیا اچھی چیز پائی، کیا ان کی لیڈرشپ کی کیا کوالٹیز ہیں؟ تو قاسم علی شاہ صاحب نے شہباز شریف کے بارے میں کہا کہ شہباز شریف صاحب کو ملک اور قوم کی بہت فکر ہے، وہ جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے وہ اس کے لیے بہت افسردہ ہیں، وہ مطلب بہت کوشش ملک کو بہتری کی طرف لانے کے لیے بہت کوشاں ہیں۔ پھر انہوں نے پرویز الہی صاحب کے بارے میں بھی اسی طرح بیان دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں کہا کہ عمران خان صاحب کا جو لہجہ ہے، عمران خان صاحب کی جو سیرت ہے، وہ اس میں بہت ریجیڈیٹی ہے، یعنی وہ بہت سخت طبیعت کے مالک ہیں۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ کس طرح سخت طبیعت کے مالک؟ پھر ان کا یہ کہنا یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کام دنیا میں کرنے چاہتے ہیں جو آخرت پر چھوڑنے کے ہیں، یعنی وہ لوگوں سے جو احتساب کرتے ہیں، احتساب کی بات کرتے ہیں، جو عمران خان صاحب چوروں کی سزا دینے کی بات کرتے ہیں، وہ ان کا قاسم علی شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان کو وہ چھوڑ دیا جائے اور وہ قیامت کا کام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے کرنے کے کام ہیں، اور وہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیا جائے، ان سے بالکل بھی احتساب نہ لیا جائے، ان کو مکمل طور پر آزادی دی جائے اور چھوڑ دیا جائے۔ حالانکہ قاسم علی شاہ اپنے پورے کیریئر میں یہی سبق دیتے رہے، یہی چورن بیچتے رہے کہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں، ظلم اور زیادتی کے خلاف کھڑے ہوں، لیکن جب ان کی اپنی باری آئی حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کی تو ان کا بالکل بھی بیانیہ چینج نظر آیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب جو ان کو احتساب کی بات کرتے ہیں، جو چوروں کو سزا دینے کی بات کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کرنے کے کام ہیں۔ مطلب یہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے سزا اور جزا کا، حقوق العباد کا، جو دنیا میں ہونے والے کام ہیں، انہوں نے اس سب پہ پانی پھیر دیا، یعنی کہ یہ دنیا میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ بے شک غریب پر جتنے ظلم کیے جائیں، وہ ڈیرے غریبوں کا حق کھا جائیں، ان کی زمینیں کھا جائیں، یعنی کہ اگر کوئی سانحہ ماڈل ٹاؤن کرے، 14 قتل کرے تو ان سے بالکل بھی احتساب نہ لیا جائے، ان سے سوال نہ کیا جائے، کوئی سوال کرنے کی حیثیت رکھتا ہی نہ ہو، یہ سب اللہ کوئی ظلم اور زیادتی کرے تو اس سے نہ پوچھا جائے۔ قاسم علی شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب یہ جو سب کر رہے ہیں یہ ہمارے کرنے کے کام نہیں ہے۔ اسی پر ایک فیمس صحافی ہیں عمران ریاض صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ
اگر سارے فیصلے قیامت پر ہی چھوڑ دیے جائیں تو یہ دنیا جہنم بن جائے۔ طاقتور جو مرضی کرے، جنگل کا قانون ہو، جزا اور سزا کا قانون انسان نے صدیوں تک سمجھا اور اس پر دنیا کو چلایا۔ بالکل ایسا ہی ہے، سزا اور جزا کا قانون اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ ہمارا انسان کا قانون نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون کہ جو سزا جو کوئی جرم کرے گا اس کو سزا دی جائے گی، تاکہ یہ آنے والے انسانوں کے لیے ایک عبرت کا مقام ہو، لوگ امن سے رہ سکیں، لوگ پرسکون زندگی گزار سکیں۔ سزا اور جزا یقیناً ایک لازمی جز ہے، وہی معاشرے ترقی کرتے ہیں جہاں قانون کی حکمرانی رہے۔ یعنی اگر کسی نے کوئی جرم کیا تو اس کو سزا لازمی ہے تاکہ امن اور سکون ہے، اس جرم کو بار بار لوگ نہ کریں۔ بہرحال یہ بیان قاسم علی شاہ صاحب نے اپنے ایک ٹی وی پروگرام میں دیا، جس پر ان کو بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے نزدیک یہ ان کے لیے ایک بہت شرمندگی کا باعث بن رہا ہے یہ بیان ان کا، اور بہت سارے لوگ ان کے ماننے والے، ان کو فالو کرنے والے، ان سے جو وابستہ تھے، جو ان سے منسلک تھے، ان سے کنارہ کشی کرنے لگے ہیں قاسم علی شاہ کے اس بیان کے بعد۔ اس کے بعد میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ ٹویٹر پر قاسم علی شاہ کو رانگ نمبر سے کا ایک لقب ملا ہے، ان پر ایک کنٹروورسی چل رہی ہے جس پر ان کو رانگ نمبر کہا جا رہا ہے۔ رانگ نمبر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رانگ نمبر کا یہ مطلب ہے کہ جس شخص کو یا جس شخصیت کو لوگ بہت مانتے ہوں، بہت فالو کرتے ہوں، اپنا ایک آئیڈیل مانتے ہوں، ایک ہیرو مانتے ہوں، کیونکہ قاسم علی شاہ صاحب کی جو شخصیت ہے وہ ایک ٹیچر ہیں، وہ پچھلے 25 سے 30 سال سے لوگوں کی کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ان کے بہت سارے لیکچرز لوگ سنتے ہیں، اس لیے لوگ ان کو بہت فالو کرتے تھے۔ لیکن ان کے اس بیان کے بعد لوگ ان کو رانگ نمبر کا لقب دے رہے ہیں، رانگ نمبر سے پکار رہے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔